السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ سوشیولوجی کی سیریز میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کلچر اور اس کی ٹائپس کے بارے میں۔ کلچر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا سوال ہے، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی اس کی ٹائپس کو بھی پڑھیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ اور آسان ٹاپک ہے، سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس اسٹارٹ۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلچر کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے۔ تو یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کلچر از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹس آف سوشیولوجی، کہ جتنے بھی سوشیولوجی کے کنسیپٹس ہیں ان میں ایک کلچر بھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سوشیولوجی جو ہے یہ انسانوں کے ریلیٹڈ ہے، اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئرز ہے۔ تو انسان جہاں پہ بھی رہتا ہوگا وہاں پہ کوئی نہ کوئی کلچر ضرور موجود ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی سوسائٹی میں، یعنی پاکستان میں مختلف سوسائٹیز ہیں، انڈیا میں مختلف سوسائٹیز ہیں، چائنا میں، رشیا میں، تو جتنے بھی ملکوں میں سوسائٹیز ہیں، ہر معاشرے کا، ہر سوسائٹی کا ایک اپنا کلچر ہے۔ تو کوئی بھی انسانوں کا معاشرہ کلچر سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں اس کی اہمیت کے طور پر یاد رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد کلچر کیا ہے؟ ہم اس کی یہ 2-3 ڈیفینیشنز پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ٹیلر، وہ کہتے ہیں کہ کلچر از دا کمپلیکس ہول وچ انکلیوڈس نالج، بیلیف، آرٹ، مورلز، لا، کسٹمس اینڈ ہیبٹس اینڈ اینی کیپیبلٹیز ایکوائرڈ بائی مین ایز اے ممبر آف سوسائٹی۔ کہ کلچر جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ اپنے اندر ان تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ علم ہے، عقائد ہیں، آرٹس ہیں، اخلاقیات ہیں، قوانین ہیں، روایات ہیں، عادات ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی جتنے بھی اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے کلچر میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لنٹن، وہ کہتے ہیں کہ کلچر از سوشل ہیریڈیٹی which is transmitted from one generation to another with the accumulation of individual experiences۔ کہ کلچر ایک ایسی سوشل ہیریڈیٹی ہے، یعنی ایک ایسا ورثہ ہے، ایک ایسی وراثت ہے جو کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتی ہے۔ جتنی بھی آنے والی جنریشن ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے، اپنی پچھلی جنریشن سے کلچر کو سیکھتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی معاشرے کے کلچر کو سب سے پہلے اڈاپٹ کرتا ہے۔ کوئی بچہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے تو پنجابی کلچر کو پہلے لیتا ہے، کوئی بندہ سندھ میں پیدا ہو رہا ہے تو وہ سندھ کے کلچر کو پہلے لے گا۔ اسی طرح کوئی انڈیا میں پیدا ہو رہا ہے تو انڈیا کے جس علاقے میں وہ پیدا ہو رہا ہے اس علاقے کا کلچر ہی وہ اڈاپٹ کرے گا۔ اس کے بعد تیسری ڈیفینیشن ہے کلچر از دا وے آف لائف وچ از ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو سیکنڈ جنریشن۔ وہی بات کہ کلچر ایک ایسا زندگی کا ہمارا حصہ بن چکا ہے کہ یہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتا ہے، ایک جنریشن سے، ایک نسل سے دوسری نسل میں انتقال، یہ کلچر کا ہی خاصہ ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کلچر کا تھوڑا انٹروڈکشن، اس کی اہمیت اور تھوڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ There are 4 types of culture. First one is ideal culture, second is real culture, third one is material culture, and fourth one is non-material culture. So let me elaborate what is ideal culture. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیل کلچر کیا ہے۔ آئیڈیل کلچر کس کو کہتے ہیں؟ تو کسی بھی قوم کے، کسی بھی سوسائٹی کے جو عقائد و نظریات اور جو تصورات ہوں گے وہ ان کے کلچر کا آئیڈیل حصہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر وی آر مسلمس، تو اسلام جو ہے یہ ہمارا آئیڈیل کلچر ہے۔ اگر کوئی ہندوازم کا ہے تو ہندوازم جو ہندو مذہب ہے یہ ان کا آئیڈیل کلچر ہے۔ اسی طرح کرسچینس کا عیسائیت آئیڈیل کلچر ہے۔ تو مختلف مذاہب میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں کا جو تصوراتی یا جو نظریاتی حصہ ہوگا، جو ان کے افکار و نظریات ہوں گے وہ ان کے کلچر کا
آئیڈیل حصہ ہوں گے، آئیڈیل کلچر میں آئیں گے. جیسا کہ میں نے مثال دی، ہم مسلمز ہیں تو مسلمانوں کا جو آئیڈیل کلچر ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے آئیڈیل ہیں، وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ریئل کلچر. تو آئیڈیل کلچر کا جو بھی حصہ ہم فالو کرتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں، وہ ریئل کلچر کہلائے گا. مثال کے طور پہ بڑی آسان مثال ہے، اسلام ایک آئیڈیل کلچر ہے. اسلام ایک پورا آئیڈیل کلچر ہے. اسلام کے جس حصے پر عمل کرتے ہیں وہ ہمارا ریئل کلچر ہوگا. اسی طرح ہند کا ایک پورا کلچر ہے. ہندوازم جو ہے یہ ایک پورا مذہب ہے. تو ہندو اس کے جتنے حصے پر عمل کرتے ہیں، تو جس حصے پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ ان کا ریئل کلچر کہلائے گا. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اسلام کے اصولوں میں سے، اسلام کے پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل اور ایک منفرد واحد شاندار اصول نماز پڑھنا ہے. تو ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہمارا ریئل کلچر ہے. اسی طرح اسلام کا کلچر ہے جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، برے اخلاق نہیں اپنانے، اچھے انداز کے ساتھ دوسروں سے گفتگو کرنی ہے. بہت سارے جتنے پرنسپلز ہم اپناتے ہیں وہ ہمارا ریئل کلچر ہے. اور جو پورے کا پورا جس پہ ہم بلیف رکھتے ہیں، جس پہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، وہ ہمارا آئیڈیل کلچر ہے. تیسرے نمبر پہ ہے میٹیریل کلچر. میٹیریل کلچر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو کنکریٹ فارم میں موجود ہوتا ہے. مثلا ہم گھر کیسے بناتے ہیں، ہم روڈ کیسے بناتے ہیں، برج کیسے بناتے ہیں، ڈیم کیسے بناتے ہیں، بلڈنگز کیسے بناتے ہیں، ہماری ٹیکنالوجی کیسی ہے، اس کی استعمال کیسا ہے، فرنیچر کیسا ہے. تو یہ چیزیں جو کہ کنکریٹ فارم میں موجود ہیں، جو فزیکل ایگزسٹنس رکھتی ہیں کسی بھی قوم کی، وہ اس کا الگ میٹیریل کلچر ہوگا. مثلا آپ چلے جائیں امریکہ میں تو وہاں پر لوگ ایسے گھر نہیں بناتے جیسے پاکستان میں بناتے ہیں. اسی طرح چائنا میں چل جائیں تو ان کا اور مختلف ہوگا. تو جو ان کا فرنیچر ہوگا، جو ان کے ڈیمز ہوں گے، جو سڑکیں ہوں گی، جو ان کے برجز ہوں گے، وہ دوسروں سے مختلف ہوں گے. تو یہ میٹیریل کلچر ہے. اس کے بعد ہے نان میٹیریل کلچر. نان میٹیریل کلچر وہ ہوتا ہے جو فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتا. مثلا اخلاق و اقدار ہیں، عادات ہیں، لوگوں کی تھنکنگ، ان کی فیلنگ اور ایکٹنگ، یہ چیزیں نان میٹیریل کلچر میں آ جاتی ہیں. جو چیزیں کنکریٹ فارم میں موجود نہیں ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں ایبسٹریکٹ ہیں، وہ نان میٹیریل کلچر میں آئیں گی. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا کہ کلچر کیا ہے، کلچر کی ڈیفینیشنز پڑھی. اس کے بعد ہم نے 4 ٹائپس کلچر کی پڑھی: آئیڈیل کلچر، ریئل کلچر، میٹیریل کلچر اور نان میٹیریل کلچر. جتنا یہ ٹاپک آسان ہے اتنا ہی امپورٹنٹ بھی ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.